بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب سوم، سبق نمبر 9، فکر آخرت۔ فکر آخرت ہمارا سبق چل رہا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات جانی کہ آخرت کی فکر جو ہے ایمان کے لیے کس قدر لازمی ہے، کہ بندہ مومن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو جن چیزوں پر اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے آخرت پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ اور بندہ مومن اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی جس میں اس کو اپنے تمام اچھے برے اعمال کا اپنے پروردگار کو حساب دینا ہوگا۔ اسی تصور کو جب وہ ذہن میں رکھتا ہے تو پھر یہ تصور اس کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی والے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی کو ہم فکر آخرت کہتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارا یہ سبق چل رہا تھا۔ نصف سبق ہمارا ہو گیا تھا، باقی نصف ہم آج پڑھیں گے۔ آخرت کی تیاری۔ آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ہمیں آج ہی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ فرمان الہی ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے گزاری، جوانی کس حال میں صرف کی، وقت ضائع کیا یا اسے نیک کاموں میں صرف کیا یا برے کاموں میں لگایا، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی خدمت کی یا نہیں، اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں۔ غرض انسان سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ زمین اور انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا۔ کلامن کاتبین جو انسان کی زندگی کی ایک ایک بات کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ طالبات یہاں پر اب سوال لکھ لیجئے گا، کرامن کاتبین کون ہیں، یا پھر اس طرح سے کہ کرامن کاتبین کیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مختصر سوال کی صورت میں یا پھر MCQ کی صورت میں آ سکتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے سامنے لایا جائے گا اور انسان اپنے کسی گناہ اور ظلم کو نہ چھپا سکے گا۔ یہاں تک اس سوال کا جواب مارک کر لیجئے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ جو کچھ ہم بولتے یا کرتے ہیں وہ یوں ہی فضا میں تحلیل ہو کر نہیں رہ جاتا، یعنی تحلیل کہتے ہیں شامل ہونے کو، بلکہ اس کے نقوش یعنی اس کے نشان ہمارے گرد و پیش ذرے ذرے پر ثبت ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری پوری زندگی کی فلم کسی کمپیوٹر کیمرے کے ذریعے محفوظ کر رہے ہوں۔ بہرحال ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ وہاں نہ بدلے میں کوئی چیز دے کر جان چھڑائی جا سکے گی اور نہ کوئی حامی و مددگار ہوگا، بلکہ اس دن تو سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ فکر آخرت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل کے واسطے، یعنی ہر شخص سے دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیسے مال آگے بھیجے ہیں۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں فرمایا، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پچھلے سبق میں ہو گیا تھا، آج سوال نمبر 2 ہم نے پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں سوال نمبر 2 اور 3 شامل ہیں۔ فکر آخرت کے سلسلے میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے آخرت کی تیاری۔ یہاں سے اس کا جواب شروع ہوگا۔ آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اور جہاں تک یہ سبق ختم ہو رہا ہے، جہاں تک یہ پیراگراف
یعنی آخرت کی تیاری والا یہ پیراگراف مکمل ہو رہا ہے۔ وہاں تک ہمارے سوال نمبر 2 کا جواب ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ الف، اس دن کیسے بچوں کے جو بچوں کو ڈیش کر دے گا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس کا جواب ہے بوڑھا۔ با، اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے ڈیش ہوئے پتنگے، اس روز لوگ یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، بکھرے، اس کا جواب ہے بکھرے۔ جیم، اس دن پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ڈیش ہوئی رنگ برنگ کی اون، جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون، اس کا جواب ہے دھنکی۔ دال، جس کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہوئے وہ ڈیش عیش میں ہوگا، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، تو یہاں اس کا جواب آئے گا دل پسند۔ ہاں، قیامت کے دن سب سے پہلے ڈیش کا حساب لیا جائے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا، اس کا جواب ہے نماز۔ مشقی سوال نمبر 2 اور 3 ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔